پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مومن عورتوں کی تعریف کیا کرتے ہیں کہ قانتین والقانتات، کہ وہ قانتات ہوتی ہیں. سورۃ النساء میں بھی آتا ہے فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. نیک عورتیں وہ ہیں جو شوہروں کی فرما بردار ہوں، اطاعت گزار ہوں، اور ان کی عدم موجودگی میں اللہ کی حفاظت اور نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرنے والی ہوں. یعنی شوہر گھر پہ نہیں، ہر وقت ہو بھی نہیں سکتے، کبھی کام کے سلسلے میں باہر بھی جانا پڑتا ہے، بہت دفعہ عورتوں کو الگ بھی رہنا پڑتا ہے، لیکن وہ ان کی غیر موجودگی میں بھی ان کے حقوق میں خیانت نہیں کرتی، وہ کسی غیر مرد کی طرف نگاہ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتی، اور جب وہ موجود ہوتے ہیں تو ان کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے والی ہوتی ہیں، ان کے ساتھ موافقت کرنے والی ہوتی ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو بھی کانت من القانتین قرار دیا کہ وہ قانتین میں سے تھی، فرمانبرداروں میں سے تھی. قنوت کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی اطاعت فرمانبرداری، لیکن قنوت وہ فرمانبرداری ہوتی ہے کہ جس کے اندر دوام بھی ہوتا ہے اور عاجزی بھی ہوتی ہے، تسلسل ہوتا ہے اور عاجزی ہوتی ہے. یہ نہیں ایک دن بہت کام کر لیا دوسرے دن چھوڑ دیا، یعنی وہ مسلسل فرمانبردار تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمبلنس. حضرت ابو بکر اپنی بیوی حضرت اسماء بنت امیس کے بارے میں گواہی دیتے ہیں. قصہ مشہور ہے کہ بنی ہاشم کے چند لوگ حضرت اسماء کے پاس گئے. ابو بکر گھر میں نہیں تھے، مرد آئے بیٹھے. تھوڑی دیر میں حضرت ابو بکر بھی آ گئے. انہوں نے ان آدمیوں کو دیکھا تو پسند نہیں کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں کہ اس طرح میرے گھر میں کچھ آدمی آئے ہوئے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ بتا رہے تھے تو کہنے لگے حضرت ابو بکر کہ میری بیوی کے اندر بہت خیر و بھلائی ہے. یعنی میں ویسے ہی بتا رہا ہوں کہ یوں آدمی آئے ہوئے تھے، لیکن میری بیوی بہت اچھی عورت ہے. اب آپ دیکھیے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شوہر کو کوئی ایک چیز ناگوار گزرتی ہے، کوئی سچویشن اس کو پسند نہیں آتی، کئی معاملات ہوتے ہیں، لیکن اوور آل اس کی گواہی کیا ہے اپنی بیوی کے حق میں، وہ کیا کہتا ہے. دس از ویری امپورٹنٹ. ہم اس کو اگنور نہیں کر سکتے بلیم گیم کر کے کہ جب ہمیں کوئی اچھا نہ کہے تو ہم جواباً اس کو الزام لگانے لگے. عام طور پہ کیا ہوتا ہے جب شوہر اپنی بیوی میں تھوڑی سی کوئی بات کرتا ہے تو دوسری طرف سے بعضوں کا جھوٹے الزامات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، یا وائس ورسا، ایک دوسرے کو صرف بلیم کرتے رہتے ہیں. اس سے کبھی بھی نہ دنیا کی زندگی میں کامیابی ہوتی ہے اور نہ آخرت کی زندگی میں. جب بھی کوئی الزام لگائے تو رک کے ضرور سوچیے کہ کیا میرے اندر یہ خامی ہے. اگر نہیں تو اطمینان سے رہیے، سکون درم برہم ہونا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ آپ کی صفائی کو موقع دے آئے گا. اور اگر غلطی ہے تو اس کو دور کر دینا چاہیے. تو حضرت ابو بکر اپنی بیوی کے حق میں کہتے ہیں کہ میں نے اس میں سوائے نیکی اور بھلائی کے کوئی بات نہیں دیکھی. And she is an excellent woman. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اسے بچا لیا. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر خطبہ دیا اور لوگوں سے کہا کہ آج کے بعد کوئی مرد کسی عورت کے پاس تنہائی میں نہ جائے الا یہ کہ اس کے ساتھ کچھ اور لوگ ہوں، تاکہ عورت کے اوپر کوئی حرف نہ آئے، عورت کی عزت پر کوئی ایسی چیز نہ آئے کہ جو شوہر کے لیے ناگوار ہو اور اس کی شہرت خراب ہو. پھر قرآن مجید میں کامیاب لوگوں کی صفت کیا بتائے گی؟ والصادقین والصادقات، کہ صالح عورتیں سچی ہوتی ہیں. کامیاب عورتیں ان کی امتیازی خصوصیت کیا ہوتی ہے کہ وہ سچ بولتی ہیں. اور دیکھیے کہ عام طور پر سچائی تو ویسے بھی ایک مومن کی علامت ہے، اور سچائی بہت سی نیکیوں کے دروازے کھولتی ہے، اور جھوٹ جو ہے وہ انسان کے لیے جہنم کا راستہ کھولتا ہے. ان الصدق یہدی الی البر، کسی کے سچا ہونے کی علامت کیا ہے کہ اس کا نیکی کی طرف رجحان کتنا ہے اور نیکی کے مواقع اس کو کتنے حاصل ہیں. یعنی آپ کے اوپر کوئی بھی جھوٹ کا الزام لگا سکتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ جھوٹے ہی ہوں. آپ سچے ہیں، اس کی گواہی کہاں سے ہوگی کہ آپ کے اعمال کیا ہیں، آپ کی کوششیں کیا ہیں، آپ کی سرگرمیاں کیا ہیں، آپ کی دوڑ کس طرف ہے، دنیا کی طرف ہے یا آخرت کی طرف ہے. لیکن ایک عورت کے لیے سچا ہونا اس لحاظ سے بھی بہت اہم ہے کہ بچے اسی سے سچائی سیکھتے ہیں. جب ماں سچی ہوتی اور وہ سچائی کا ایک نمونہ ہوتی اور وہ مختلف مواقع پر جائزہ لے رہے ہوتے ہیں کہ ہماری ماں مختلف سچویشن کو کیسے ہینڈل کرتی، تو وہ یہ دیکھ لیتے ہیں
کہ سچائی زندگی کی ایک اہم ترین ضرورت ہے اور ایک خصوصیت ہے. مثلاً آپ دیکھیے کہ ہم بچوں کے ساتھ جب معاملہ کر رہے ہوتے ہیں, ان کو بہلا رہے ہوتے ہیں تو کس چیز سے بہلاتے ہیں؟ جب ڈرا رہے ہوتے ہیں تو کس چیز سے ڈراتے ہیں؟ سچ بول کے یا جھوٹ بول کے؟ جب ہم ان کے ساتھ کوئی وعدہ کرتے ہیں تو کس حد تک پورا کرتے ہیں؟ جب ہم ان کو کوئی معلومات دے دیں کسی کی چیز کے بارے میں تو اس میں کتنی درستگی ہوتی ہے. یہ سچائی ٹرسٹ کو بلڈ کرتی ہے, یہ سچائی اعتماد لاتی ہے. اور جب سچائی ہوتی ہے اور اعتماد آتا ہے تو اعتماد کے بعد آپ بچوں سے کچھ بھی بنوا سکتے ہیں, آپ ان سے کچھ بھی کروا سکتے ہیں, آپ کے لیے وہ بہترین صدقہ جاریہ ہو سکتے ہیں. لیکن جب وہ آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ جھوٹ بولنے والے ہیں, آپ غلط بیانی کر رہے ہیں, آپ ڈبل فیس ہیں. آپ دیکھیے کہ بعض اوقات ہم اپنی باتوں میں مشغول ہوتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی نہیں ہمیں دیکھ رہا, لیکن بچے پاس بیٹھے لیٹے ہوتے ہیں, سو رہے ہوتے ہیں, سن رہے ہوتے ہیں, دیکھ رہے ہوتے ہیں. جب آپ انہیں کو کہہ دیتے ہیں جاؤ دروازے پہ کہہ دو اماں گھر میں نہیں, یا فون پہ بتا دو کہ نہیں ہے, یا اس قسم کی باتیں سب دیکھ رہے ہوتے ہیں. پھر جو ہمارے آس پاس کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اچھی طرح دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بیوی کتنی سچی, شوہر کے ساتھ کیا معاملہ ہے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ اسٹریٹ فارورڈ سیدھی بات نہ کرنا, گھما پھرا کے باتیں کرنا. چاہیے کچھ تو بجائے اس کے کہ انسان کے یہ چیز ہے ادھر لاؤ, لمبا سفر کرا کے وہ اس تک پہنچنا. یہ ساری چیزیں جو ہیں مکاریوں میں آتی ہیں, اور یہ جو مکاریاں ہیں یہ انسان کی شخصیت کو داغدار کر دیتی ہیں. چاہے بچہ ہو, چاہے کوئی میڈ ہو, چاہے کوئی اجنبی ہو, کسی کے ساتھ بھی دھوکہ, فریب, مکاری, وعدہ خلافی اور غلط بیانی نہیں ہونی چاہیے. انسان جتنا سمپل اسٹریٹ فارورڈ ہوتا ہے اتنی ہی کمپلیکیشنز کم ہوتی ہیں. اور پھر ہمیں اور بھی زیادہ اس معاملے میں فوکس ہونا چاہیے, کیونکہ ہم ہر وقت اپنے بچوں اور آس پاس کے لوگوں کے لیے عملی مثال ہے. جو ہم کریں گے وہی وہ دیکھیں گے, اور اس طرح نسلوں کا بگاڑ یا نسلوں کی خیر و بھلائی خاتون کے ہاتھ میں ہوتی. کامیاب عورت وہ ہے کہ جس کی گود سے سچے مخلص مومن پیدا ہو, اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب اس کی زبان سچی اور اس کا ایک ہی چہرہ ہے, کیونکہ جھوٹ جو منافقت ہے, یہ دو رخا پن ہے, اس سے بچنا ضروری ہے. مثلاً اگر آپ نے کوئی چیز چھپائی ہے اور بچہ آپ سے پوچھ رہا ہے تو آپ اسے کہیں جی ہاں بالکل چھپائی ہے, اور آپ کو نہیں ملے گی کیونکہ آپ نے یہ اور یہ غلط کام کیا. بجائے اس کے کہ ہم بچوں سے ڈرنے لگے اور کہیں کہ نہیں ہمیں نہیں پتا کہ کہاں ہے, اور اس سے کیا ہوتا ہے ایک جھوٹ کے اوپر اور جھوٹ اور جھوٹ اور جھوٹ, اور بالآخر وہ بچہ حقیقت پا لیتا اور اس کو پتا چل جاتا کہ ماں نے بہت بڑا جھوٹ بولا, ایک نہیں کئی بولے. نتیجہ کیا ہوگا؟ ساری زندگی کے لیے بچہ آپ کو ٹرسٹ نہیں کرے گا, اور آپ نے بہت بڑا چانس کھو دیا اچھی باتیں بنوانے کا, اچھے اخلاق اس کے اندر پیدا کرنے کا, کیونکہ اسے آپ کی زبان پر اعتبار نہیں رہا. اس زبان کا اعتبار بے حد ضروری چیز ہے, اور یہ آپ کو کر کے دکھانا ہوگا اور اس کے اوپر خود عمل کرنا ہوگا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے والصابرین والصابرات, ہم عورتوں میں سب سے زیادہ جس چیز کی کمی ہوتی ہے وہ صبر. چھوٹی سی بات ہم برداشت نہیں کر سکتے. حدیث میں آتا ہے وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ, جان لو کہ کامیابی صبر کے ساتھ ہے. کوئی عورت کامیاب عورت نہیں اگر اس کے اندر صبر نہیں. اور صبر مختلف مواقع پر, صبر شوہر کے رویے پر بھی, صبر سسرال کے رویے پر بھی, صبر بچوں کی بدتمیزیوں پر بھی, اور صبر غربت میں بھی, صبر کسی حادثے کے موقع پر اور نقصان کے موقع پر بھی, صبر اپنی بیماریوں پر بھی اور اپنی لاچاریوں پر بھی, کیونکہ صبر کا اجر بے پناہ ہے. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب, صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا, یعنی جس کو گنا ہی نہ جا سکے. اب آپ دیکھیے کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں ان کو آپ آخر کار گن لیتے ہیں, لیکن صبر کا اجر جو ہے وہ 10 گنا یا 700 گنا یا 7 لاکھ گنا نہیں, ان لمیٹڈ, کیونکہ وہ سب سے مشکل کام ہے.
سب سے کڑوا گھونٹ ہے. لیکن انسان کے لیے کامیابی کا زبردست راستہ. بعض کامیابیاں صرف کام اور محنت کرنے سے نہیں حاصل ہوتی, مشکل آنے پر صبر کرنے سے حاصل ہوتی. بعض اوقات انسان نمازیں بھی پڑھتا, روزہ بھی رکھتا, حج زکوٰۃ خیرات بہت کچھ کر رہا ہوتا ہے, لیکن ابھی وہ درجے میں بس صرف اتنا ہوتا ہے کہ اتنے میں کوئی کلیمٹی آ جاتی, کوئی مشکل آ جاتی, اور اس پر وہ صبر کر جاتا ہے, اللہ کی رضا پر راضی ہو جاتا ہے. صرف اس ایک صبر کی وجہ سے وہ یہاں سے وہاں پہنچ جاتا ہے. یعنی گراف اتنا اوپر جا ہائی ہوتا ہے کیونکہ یہ صبر کیا اس نے. سارے اچھے کام ایک طرف, لیکن مشکلات میں, ناپسندیدہ حالات میں صبر ان سب پہ بھاری ہے. ہوتا کیا ہے, دنیا میں پرفیکشن نہیں ہے, انسان کو کسی نہ کسی طرف سے کوئی نہ کوئی تکلیف پہنچتی رہتی. ہم عورتیں عام طور پر بہت جلدی ہمت ہار دیتے, ایک دم غصے میں آ جاتے, ایک دم ایموشنل ہو جاتے, ایک دم دوسرے کی بات کاٹ دیتے, ایک دم دوسرے کی غیبت, ایک دم دوسرے کو الزام, ایک دم بچے کو مارتے. چھوٹی سی بات میں بچے کو اتنا زور سے مارتے ہوئے دیکھا میں نے کہ وہ بچے لڑکنے والے ہوتے. ایک دم میں نے حرم میں دیکھا ہے خاتون کو کہ جو بچے کو باندھ میں مار رہی تھی اور مار رہی. معصوم بچوں پہ تو کچھ الزام ہی نہیں, لیکن عموماً ہم صبر ہی نہیں کرتے, اور ہم سمجھتے کہ ہر وقت صرف تشدد سے ہی کام چلے گا, صرف چیخنے چلانے سے ہی ہماری بات مانی جائے گی, اور اس طرح ہم اس ساری کیفیت سے اپنے آپ کو اور زیادہ ڈیگریڈ کر لیتے ہیں, اور زیادہ نیچے چلے جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مومن مرد اور عورت پر جسمانی, مالی اور اولاد کی طرف سے مستقل پریشانیاں آتی رہتی ہیں, یہاں تک کہ جب وہ اللہ سے ملتا تو اس کا ایک بھی گناہ باقی نہیں ہوتا, پوری طرح صاف. اور یہ سب کس وجہ سے صفائی ہوئی؟ تکلیفوں کی وجہ سے. ماننی نہیں چاہیے لیکن آتی رہتی ہیں, آ جاتی ہیں. اور یہ آپ نے دیکھا ہوگا, صبح آپ سویرے اٹھتے ہیں امن چین میں, تھوڑی دیر کے بعد کسی کا فون آتا, کوئی ایسی بات بچے کی طرف سے پتہ چلتی, کبھی بہن بھائیوں کی طرف سے, کبھی شوہر کی طرف سے, کبھی کہیں سے, کبھی کہیں. ایک مسئلے کا حل ہو نہیں چکتا تو دوسرا, آپ یہاں سے بھاگتے ہیں وہاں, اور وہاں اگلے مسئلے, وہاں سے نکلتے ہیں کہیں اور, وہاں کچھ اور. دنیا میں کوئی جگہ مسائل سے خالی ہے ہی نہیں. حل کیا ہے؟ اس کے لیے ہم مشکلات سے نکلنے کی راہ نکالتے رہے, لیکن ساتھ صبر ضروری. صبر کیا ہے؟ صدمے کی پہلی چوٹ لگنے پر, صدمہ پہنچنے پر, کہ جب کوئی مشکل آئے اس وقت زبان بند, اور زبان پر الحمدللہ یا انا للہ و انا الیہ راجعون, یہاں یہ کہ انسان کے آنسو بھی بہ رہے ہوں تو زبان یہی کہہ رہی ہے, اللہ میں تجھ سے راضی ہوں, مجھے تجھ سے کوئی شکوہ نہیں. اور صرف اللہ سے نہیں, بندوں سے. آپ دیکھیں کہ ذرا کوئی مثلا کسی نے آپ کو ٹائم دیا اور تھوڑا سا لیٹ ہو گیا, جو ہی وہ آتا ہے سلام کرتا ہے تو آپ پہلی بات کیا کرتے ہیں؟ پہلی بات کیا ہوتی ہے؟ اتنا لیٹ آیا. اچھا, کسی نے فون نہیں اٹھایا, ہو سکتا ہے وہ واش روم کر رہا, ہو سکتا ہے کوئی ڈرائیونگ کر رہا, ہو سکتا ہے کہ کوئی بچے کو بہلا رہا. جس وقت آپ نے فون اٹھایا یا مس کال کو ریٹرن کیا, پہلا جملہ کیا ملے گا آگے سے؟ تم فون ہی نہیں اٹھاتے, فوراً کمپلین, پہلی چیز کمپلین. کوئی نہیں سنتا کہ کیا وجہ تھی. اسی طرح اور بھی چھوٹی چھوٹی باتیں, کوئی چیز ہماری مرضی کے خلاف ہوگی, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم اس پر صبر کر رہے ہیں. اپنے خیالات کا اظہار کرنا مت سمجھتے, اور اپنی رائے دینا بھی لازم سمجھتے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہیں سے تعلقات خراب ہوتے ہیں. پھر اسی طرح کسی نے شادی کو نہیں بلایا, کسی پارٹی کو نہیں بلایا, کسی نے دعوت نہیں کی, کسی نے ہماری مرضی کے مطابق کوئی کام نہیں کیا, اس پہ شکوے شکایتیں, کمپلینٹس کمپلینٹس کمپلینٹس. نیکسٹ ٹائم جب آپ کسی سے کمپلینٹ کرنے لگے تو ذرا سا رک کے سوچو کہ کوئی وجہ ہوگی کہ اس سے یہ نہیں ہوا کام, کوئی وعدہ نہیں پورا کر سکا, کوئی ٹائم پہ نہیں آ سکا, کوئی اور وجہ. یعنی ہم سناتے ضرور, اچھا تم نہیں کرو گے تو کام نہیں ہوگا, تانے دینا. اور اسی طرح دوسرے کو سامنے اگر نہیں بھی کسی کے کہہ سکے تو پیچھے سے اس کے خلاف باتیں کرنا, یہ سب کس چیز کی علامت ہے؟ یہ بے صبری کی علامت ہے. اسی طرح اگر شوہر کے رویے میں کوئی کمی بیشی آ گئی تو اس سے بھی کمپلینٹس, اور دوستوں کے سامنے بھی, اور پیرنٹس کے بھی زندگی حرام, اور ہر ایک کی زندگی مصیبت میں ڈال دیں. حالانکہ اگر تھوڑی دیر اس صدمے کو برداشت کر لیا جائے اور اللہ سے دعا کی جائے اور اللہ سے دعا لگا لی جائے, کیونکہ خیر کی کنجیاں تو اس کے ہاتھ میں,
غیب کے خزانے تو اسی کے پاس ہیں، مشکلات کا حل تو اسی کے ہاتھ میں ہے. تو یہ طوفان گزر جائے گا. یعنی ہم صرف یہ نہیں کرتے کہ صرف اپنے آپ کو مشکل میں ڈالا، سب کو جب تک نہ ڈال چکے ہم چین سے نہیں بیٹھتے. یہ سب کچھ صبر کے خلاف جاتا ہے. آپ دیکھیے حضرت عائشہ کہتی ہیں، یہ ان کی سوتن ہے حضرت سودا، ان کے بارے میں کہتی ہیں کہ میں نے حضرت سودا سے زیادہ اپنے نزدیک محبوب کوئی عورت نہیں دیکھی. سوتن سے محبت کر رہی ہوں، ان کی تعریف کر رہی ہوں، اور میں پسند کرتی ہوں کہ میں ان کے جسم کا حصہ ہوتی ہوں، اتنا ان سے پیار کرتی ہیں. اور ان کے مزاج میں تیزی تھی. جب وہ بوڑھی ہو گئی تو انہوں نے اپنے دن کی باری حضرت عائشہ کو دے دی تھی اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی باری کا دن عائشہ کو دیا. حضرت عائشہ کو حضرت سودا کا دن بھی مل گیا. اب آپ دیکھیے ایک طرف ان کی سیکریفائس دیکھیے اور دوسری طرف ان کی قدردانی دیکھیے. آج ہم پر بھی احسان کریں اور کبھی کسی وقت کوئی تکلیف آ جائے تو کیسے کیسے اس کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دیتے. اور یہ رشتہ دنیا کے سب رشتوں میں سب سے سینسیٹیو رشتہ ہے. ایک عورت سب کچھ برداشت کر سکتی ہے، سوکر کو برداشت نہیں کر سکتی. لیکن کسی عورت کی عظمت آپ دیکھیے کہ وہ سوکر کے لیے اپنا دن چھوڑ رہی ہے، اور دوسری طرف دیکھیے کہ وہ اسے اتنی محبت کر رہی ہے کہ وہ کہتی ہے کہ کاش میں ان کے جسم کا حصہ ہوتی، اور ان کی ایسی تعریف کر رہی ہے. کیا آج ہمارے درمیان ایسی باہم محبت ہے؟ دو بہنوں کے بیچ میں بھی کہیں ملتی. پھر آپ دیکھیے کہ گھر کے کاموں پر جو مشکلات ہوتی ہیں ان پہ عام طور پہ ہم دل چھوٹا کر بیٹھتے ہیں. حضرت فاطمہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت علی کہتے ہیں کہ فاطمہ کو چکی پیسنے سے بہت تکلیف ہوتی تھی. انہیں معلوم ہے کہ حضور کے پاس کچھ قیدی آئے ہیں، تو وہ بھی خادم کی درخواست لے کر حاضر ہوئی، لیکن آپ موجود نہیں تھے. انہوں نے حضرت عائشہ سے ذکر کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت عائشہ نے ان سے ذکر کیا. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر آئے. کہتے ہیں جب ہم لیٹ چکے تھے بستروں پر، ہم اٹھنے لگے تو آپ نے فرمایا اپنی جگہ پر لیٹے رہو. تو ہم نے آپ کے قدموں کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی، یعنی آپ نے ٹانگیں لمبی کری. فرمایا کہ اپنی جگہوں پر رہو، جو کچھ تم لوگوں نے مانگا ہے میں تمہیں اس سے بہتر بات نہ بتاؤں. جب تم دونوں اپنے بستر پر لیٹ جاؤ تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو. یہ عمل بہتر ہے اس سے جو تم نے مانگا ہے، یعنی تمہاری ساری تھکاوٹیں دور ہو جائیں گی. بعض اوقات شوہر کے حالات ایسے نہیں ہوتے، ماں باپ اتنا نہیں کر سکتے کہ وہ ہمیں سرمچ میں ساتھ دیں یا ہمارے گھر کے کاموں میں کوئی ہاتھ بٹانے والا. مثلا پیرنٹس کے گھر میں کوئی لڑکی بہت اچھے حال کری ہے، سسرال میں اس کو تھوڑا کام کرنا پڑ گیا تو آپ دیکھیے کہ وہ اپنے آپ کو دنیا کی سب سے مظلوم عورت سمجھے گی. اور بعض اوقات پیرنٹس کی بھی انٹرفیئرنس سے گھر ٹوٹ جاتے کہ دیکھو تمہارے سسرال میں تمہیں اپنا نوکر بنا دیا. کیا حضرت فاطمہ سے بڑھ کر کسی کی عزت ہوگی جن کو جنتی عورت ہونے کا بشارت ملی؟ وہ اپنے گھر کے کام خود کر رہی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے تمام انسانوں میں سب سے اعلیٰ ترین انسان ہے. ان کی بیٹی ایک عام سردار کی بیٹی کے لیے آپ کہتے ہیں کہ تو سردار کی بیٹی فلاں بڑے آدمی کی بیٹی یہ سب کام کر رہی ہے. دیکھیے وہ تو سب سرداروں کے بڑے سردار ہیں، اور ان کی بیٹی جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، جنت کی عورتوں کی سردار، وہ اپنے گھر کا کام کر رہی، چکی پیس رہی ہے، اور اتنی تکلیف میں ہے کہ وہ خادم مانگتی ہے تو آپ ان کو اذکار بتا دیتے ہیں یہ لوگ. اور بیٹی آگے سے کوئی ناراض نہیں ہوتی، غصہ نہیں کرتی کہ آپ کیسی محبت کرتے ہیں مجھ سے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حضرت فاطمہ سے جانی پہچانی تھی. اچھا ہم محبت کا اظہار بچوں سے کس طرح کرتے ہیں؟ ان کو سوال کر کے، ان کو کوئی کام نہ کرنے دے کر، نہ کوئی کام سکھا کر. یہ ہماری محبت ہوتی ہے. جبکہ حضرت فاطمہ سے محبت کیا سکھا رہی ہے؟ صبر کرو بیٹی، اپنا تھکاوٹ کس طرح دور کر لو. یہ ہے کامیاب عورت کا فارمولا، کامیاب عورت کو ملنے والا ذکر کا تحفہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. اسی طرح غم کے موقع پر صبر. ام سلیم کا واقعہ آپ سب نے سن رکھا ہوگا، جن کے شوہر سفر پر تھے اور پیچھے سے بیٹا فوت ہو گیا. شوہر واپس آئے تو چیخیں نہیں مارنی شروع کر دی اس کو دیکھ کر. ان کو کھلایا پلایا، خود اچھے کپڑے پہنے، ان کے ساتھ آرام کیا، سب کچھ کیا، اور اس کے بعد آرام سے بتایا کہ دیکھو تمہارا بیٹا اللہ کو پیارا ہو گیا، اللہ کی امانت سے اس نے لے لیا. حیران ہو گئی، یعنی ایسے لگتا ہے جیسے کوئی افسانوی دنیا کی بات پڑھ رہی ہے. لیکن حقیقی دنیا میں جس عورت کا بیٹا فوت ہو جائے اس سے اس کردار کی توقع
یہ صرف اس وقت ہی کی جا سکتی ہے جب سچا ایمان ہو، کہ انسان اتنے بڑے صدمے کو سہ کے دل میں رکھ کے زبان پہ ایک لفظ آنے نہیں دے رہے، پوچھنا ہے کہ بیٹے کا حال کیا تھا، پہلے سے بہت بہتر ہے، اور بیٹا ڈھانکا ہوا گھر میں پڑا ہے مردہ، نہ ابھی نہلایا نہ دلایا نہ کچھ، پہلے شوہر کو ویلکم کیا کیونکہ سفر سے آئے ہیں، ان کو کمفرٹ کیا، پھر اس کے بعد بات کی. ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ شوہر ابھی لا کے بیگ نہیں رکھتے تو ساری شکایتوں کی پٹاری کھل جاتی ہے، یا اگر ذرا دیر سے آ گیا تو موڈ آف ہو گیا، یا اگر گھر میں کچھ کمی بیشی ہو گئی تو فون پہ ہی سب باتیں سنانا شروع کر دیں. اس قسم کی کامیاب عورتیں ہیں ہم، کیا اسی کو کامیابی کہتے ہیں؟ یہ ہے وہ خواتین جن کو جنت کی بشارت ملی اور جن کو کامیابی کی ضمانت ملی. حضرت اسماء بنت ابی بکر، ابو بکر کی بیٹی، خلیفہ وقت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قریبی تعلق ہے، ذات القطافین ہیں، اور آپ دیکھیے کہ ان کا حال کیا ہے. کہتی ہیں کہ میں اپنے شوہر زبیر کی خدمت کرتی تھی، ان کا ایک گھوڑا تھا، میں اس کی دیکھ بھال کرتی. میرے لیے گھوڑے کی دیکھ بھال کرنے سے زیادہ سخت کوئی کام نہ تھا. یہ گھر سے باہر کام کر رہی ہے. اسی طرح ان کے اونٹ کے لیے گٹلیاں کوٹتی تھی، اس کا چارہ بناتی، اسے پانی پلاتی. آپ کو پتا اونٹ کتنا پانی پیتا ہے؟ ان کے ڈول کو سیتی جس میں پانی نکالنا ہوتا تھا کنویں سے. پھر کچھ عرصے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے خادم بھیج دیا اور میں گھوڑے کی دیکھ بھال سے بری ذمہ ہوگی. ایسے لگا جیسے آپ نے مجھے آزاد کر دیا کسی قید سے. یہ گھر کے کام نہیں ہے، یہ سارے باہر کے کام کر رہی ہیں. ان کے شوہر کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی. حضرت زبیر جو ہے وہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یہ ان کی بیوی ہیں، اور یہ سارے کام کر رہی ہیں، کہیں کوئی شکوہ نہیں. اسی طرح یہ وہی اسماء ہے نا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زبیر کو زمین دی تھی تو اس میں سے کھجوروں کی گٹلیاں اپنے سر پہ لاد کے لے کے آتی، اور وہ کہتی ہے کہ وہ میرے گھر سے 9 میل دور جگہ تھی. 9 میل پیدل چل کے سر کے اوپر کھجوروں کی گٹلیوں کی پٹاری رکھ کے گھر پہ آیا کرتی تھی. کتنی مشقت کی زندگی تھی. گھوڑے کی دیکھ بھال کر رہی ہیں، اونٹ کو کھلا پلا رہی ہیں. اب کوئی عورت نہیں، تو سب مردوں کے کام ہے. اسلام تو نہیں کہتا کہ تم یہ سب کرو، ہم تو نہیں کریں گے، ہم تو گھر کی رانی ہیں، ہم تو بیٹھے ہیں. یہ ٹھیک ہے، آپ کے پاس چوائس ہے، نہ کریں، فرض نہیں ہے، لیکن احسان کا درجہ آپ دیکھیے، کتنی مشقت، لبوں پہ کوئی شکوہ نہیں. یہ ہے کامیاب خواتین. بعض اوقات ہمیں مجبوری میں جاب کرنی پڑ جاتی ہے، کام کرنا پڑتا ہے. ہم کہتے ہیں ہم بھی 9 to 5 کام کر کے آتے ہیں، شوہر گھر میں آ کے اخبار لے بیٹھتے ہیں اور ہمیں کھانا پکانا پڑتا ہے، اور پھر وہ جو گھر میں ایک فساد اور شور مچتا ہے اور جو ایک دوسرے کے ساتھ لام تان ہوتی ہے. کیا ہے یہی کامیاب عورتیں کہ جنہوں نے گھروں کو جہنم بنا رکھا ہے؟ یہ کامیابی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اللہ نے آپ کو چوائس دی، کام کریں یا نہ کریں، آپ اپنی خوشی سے کر رہے ہیں. جب کر رہے ہیں تو پھر تکلیفوں کو بھی خوشی سے برداشت کیجیے. پھر شوہر کے حق میں کمی نہ کیجیے، پھر اس کی خدمت میں کمی نہ کیجیے، کیونکہ یہ ہمارا فرض ہے، یہ ہم پر لازم ہے. کام باقی کرنا لازم نہیں، لیکن اگر ہم کرتے ہیں تو اس میں اجر ہے. حضرت خدیجہ پر کیا لازم تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اپنے مال سے کرتی؟ وہ بزنس وومن تھی، ان کا بہت بڑا کاروبار تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے بزنس کو پروموٹ کرنے کے لیے گئے تھے مختلف اسفار پر، جہاں سے آپ کا اخلاق سامنے آیا تھا. لیکن وہی مال، وہی حضرت خدیجہ کا مال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنے ہیں تو اسلام کی ترقی میں، اسلام کی اشاعت میں لگا. یہ وہی خاتون ہیں کہ جن کے غلے کے اونٹ جب لد کے آتے تھے تو ایک منظر ہوتا تھا دیکھنے والا. سب سے بڑا ان کا بزنس مکہ کا، لیکن اپنے شوہر کے ساتھ 3 سال تک شیب ابی طالب میں رہی ہیں. 3 سال، اور وہاں پتے کھائے، اور کھانے کے نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی، مردار اور جانوروں کے چمڑا تک کھانا پڑا وہاں پر. یہ وہاں اتنی بیمار پڑ گئی کیونکہ اب عمر رسیدہ تھی کہ جب وہاں سے سب لوگ واپس آتے ہیں تو یہ فوراً پھر انتقال کر جاتے ہیں. اپنے دین، اپنے مشن، اپنے کام کے لیے اتنی بڑی قربانی کرنے والی. وہ یہ کہیں کہ مکہ میں رہ لیتے بھی ٹھیک ہے، آپ کا مشن ہے، آپ کا کام ہے، آپ کا دین ہے، آپ جائیے وہاں رہیے، ہم اپنا بزنس کریں گے، ہم ادھر آرام سے رہیں گے اور آپ کو بھی کچھ پیسے بھیج دیا کریں گے. ساتھ دیکھیے کس قدر وفاداری ہے. آج کی عورت میں یہ وفاداری کیوں نہیں رہی؟ ہم کیوں اتنے خود غرض ہو گئے؟
لیکن یہ سب وہی کر سکتا ہے جس کو یہ یقین ہو کہ ان سب چیزوں کا بدلہ جنت ہے اور جنت کے اعلیٰ ترین مقامات ہیں. پھر اسی طرح بیماریوں پر صبر. وہ ایک سیاہ خاتون ہے جس کو مرگی کا دورہ پڑتا ہے اور وہ بے ہوش ہو جاتی ہے اور اس کے کپڑے بھی کھل جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہے کہ مجھے ایسی تکلیف ہے, آپ میرے لیے دعا کیجیے. آپ نے فرمایا میں دعا کر دوں گا تم ٹھیک ہو جاؤ گے, لیکن اگر اس بیماری پر صبر کر لو تو تمہارے لیے اجر ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ دعا کیجیے کہ میں دورے کی حالت میں ننگی نہ ہوں. تو آپ نے ان کے لیے دعا کی اور اس کے بعد ان کا سطر نہ کھلا. تو عطا بن ابی رباح کہتے ہیں کہ مجھ سے ابن عباس نے کہا کیا میں تمہیں ایک جنتی عورت دکھاؤں جو جنت میں جانے والی ہے؟ یہ ہے وہ عورت, یہ سیاہ فام عورت جس کو ایسی بیماری ہے کہ جس کے لیے دعا کرا کے وہ ٹھیک ہو سکتی تھی, لیکن اس نے صبر کرنا پسند کیا کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا بعد میں خواتین ایسی آئیں گی یا لوگ ایسے آئیں گے کہ جن کو ایسی تکلیفیں ہوں گی جن پر انہیں صبر کرنا ہوگا. تو وہ عورت ان سب کے لیے بھی ایک مثال بن گئی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ علاج نہیں کرنا چاہیے, دعا نہیں کرنی چاہیے. بعض اوقات علاج اور دعا کے باوجود انسان کی تکلیف نہیں جاتی اور وہ تکلیف اس کی موت کا ذریعہ بن جاتی. دنیاوی اعتبار سے ایسا انسان کیا ہے ناکام, لیکن آخرت کے اعتبار سے یہ شخص کامیاب, جنتی. کس وجہ سے؟ صبر کی وجہ سے. تو بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن پر صبر بھی کرنا پڑتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک فساق جہنمی ہے. عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فساق کون ہے؟ آپ نے فرمایا عورتیں. ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ ہماری مائیں بہنیں اور بیویاں نہیں؟ وہ کیسے فساق؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں, لیکن جب ان کو نعمتیں ملتی ہیں تو شکر نہیں کرتی اور جب ان کو آزمایا جاتا ہے تو صبر نہیں کرتی. تو صبر اور شکر یہ دو چیزیں انسان کو کامیاب بناتی ہیں. تکلیف آئے تو صبر, اور صبر کیا؟ منہ سے ایسی بات نہیں نکالنا کہ جو اللہ کو ناپسند ہو اور انسانوں کا دل دکھانے والی ہو. اور نعمت ملنے پر شکر کیا کہ چھوٹی سی نعمت ہو یا بڑی نعمت ہو اس پر اللہ میں راضی, اللہ تعالیٰ شکر تو نے مجھے دی. بچوں کو دیکھ کر خوش ہوں, شوہر جو کچھ دے رہا ہے اس پر خوش ہوں. جب تک سوچ مثبت نہیں ہوتی انسان شکر گزار نہیں ہو سکتا. لیکن ہم زیادہ وقت صرف کوڑنے میں گزار دیتے ہیں. پھر اسی طرح خاشعات, خشوع کرنے والی, اللہ کی اطاعت کرنے والی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں حضرت زینب جو تھی وہ بہت زیادہ اللہ سے ڈرنے والی. حضرت عائشہ ان کی گواہی دے رہی ہے. سب سے زیادہ سچ بولنے والی, سب سے زیادہ صلح رحمی کرنے والی, بہت زیادہ صدقہ خیرات کرنے والی, اور زینب سے بڑھ کر کوئی تواضع کرنے والی اور اپنے اعمال کو کم سمجھنے والی عورت نہ تھی. یعنی یہ سب کچھ کر کے بھی وہ کہتی تھی میں تو کچھ خاص نہیں کرتی, میرا کیا حال ہے. تو یہ بھی صبر اور شکر کی علامت ہے. پھر اسی طرح متصدقات, صدقہ کرنے والی عورتیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عورتوں تم صدقہ کیا کرو, تصدقنا, کیونکہ میں نے تمہاری اکثریت کو جہنم میں دیکھا ہے. تو اس کی وجہ بھی آپ نے ہی بتائی کہ شوہر کی ناشکری کرنے والی ہوتی ہے. وہ ساری زندگی احسان کرتا ہے, کبھی کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو کیا ہوتی ہے ہم نے اس سے کوئی خوشی نہیں پائی, اور زبان سے بہت زیادہ لان تان کرنے والی ہوتی. یہ دو چیزیں جو ہیں یہ عورتوں کو جہنم میں لے جانے والی ہیں. پھر اس کا حل کیا ہے؟ کثرت سے صدقہ کرنا. اب یہ جو کثرت سے صدقہ کرنا ہے یہ کیسے ہو؟ حضرت عائشہ اور حضرت اسماء دونوں کا انداز مختلف تھا. عبداللہ بن زبیر جو بھانجے ہیں حضرت عائشہ کے, وہ کہتے ہیں میں نے ان دو عورتوں سے زیادہ صدقہ کرنے والا کوئی نہیں دیکھا, لیکن دونوں مختلف طرح صدقہ کرتی تھی. حضرت عائشہ ذرا ذرا جمع کرتی تھی, جب کچھ جمع ہو جاتا ہے, ایک اماؤنٹ بن جاتی تو تقسیم کر دیا کرتی. اور اسماء کا طریقہ یہ تھا کہ وہ کل کے لیے کچھ جمع نہیں کرتی تھی, جو آتا تھا وہ دے دیتی تھی. دونوں ہی صدقہ کرتی, لیکن دونوں کا انداز فرق ہے. تو ہم خواتین کو ہر روز کچھ نہ کچھ صدقہ کرنا چاہیے, ضرور کچھ نہ کچھ روز دینا چاہیے. اور کوئی نہیں ملتا تو پرندوں کو ہی کھلائیں, کسی کو, اور کچھ نہیں تو اپنے ہاتھ سے جو کچھ آپ گھر والوں کے لیے پکاتے ہیں اس کو بھی یہی سمجھیں. اپنے ہاتھ سے بچوں کو دینا, کھلانا پلانا, شوہر کو دینا, مہمانوں کو کھلانا, اور خوشی سے یہ کام کرنا. یہ نہیں کہ کوئی آ جائے تو منہ آف کر بیٹھنا, یا کوئی مانگ بیٹھے تو دیتے وقت پریشان ہو جانا.
یا شوہر اگر اپنی ماں کو کچھ بھیج رہا ہے یا بہن بھائیوں کو تو اس پہ ناراض ہو جانا، اس کو بھی آپ سمجھیں ٹھیک ہے میرے بچوں اور میرا حق تھا، اگر میرے شوہر نے کچھ اپنے رشتے داروں کو دے دیا تو گویا ہماری طرف سے بھی صدقہ ہو گیا. پھر اسی طرح صائمات. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دی تو حضرت جبریل نے آ کر کہا کہ آپ ان سے رجوع کر لیں کیونکہ جنت میں بھی آپ کی بیوی ہوگی، اس لیے کہ وہ بہت زیادہ روزے رکھنے والی ہیں، یعنی نفلی روزے بہت کثرت سے رکھتی ہیں اور بہت زیادہ قیام کرنے والی ہیں، یعنی صوامہ اور قوامہ ہیں. اب آپ دیکھیے کہ ایک بیوی جو ہے حضرت زینب، آپ نے فرمایا تھا نا مجھ سے سب سے پہلے وہ آ کے ملے گی جس کے ہاتھ لمبے، تو سب لوگ ہاتھ ناپنے لگے کہ کس کے ہاتھ لمبے. تو سب سے پہلے جن کا انتقال ہوا بہت زیادہ صدقہ کرنے والی تھی. ہاتھ لمبوں سے مراد یہ دینے والی، ایک ہاتھ ہوتا ہے نا یوں اور ایک ہوتا ہے یوں، تو دینے والی تھی. اور یہاں یہ ان بیوی کی خصوصیت کیا ہے کہ بہت زیادہ روزہ اور قیام کرنے والی. دیکھیے کہ ہماری زندگی کے مختلف فیزز ہوتے ہیں. یہ خاتون کی زندگی کا پہلا حصہ کیا پریپریٹری، بچیوں کو تیار کرنا اپنے اگلے روز کے لیے، اچھی بیوی بننے کے لیے، اچھی ماں بننے کے لیے، اچھی بہو بننے کے لیے، اچھی ساس پھر بننے کے لیے. اور دوسرا کیا ہے جب وہ عملی زندگی میں داخل ہو جائے اور ان رولز کو ادا کرنے لگے. پھر ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ یہ سارے بہت کام کر کے زندگی کا ایک سکون کا وقت آتا ہے، اس وقت کو اپنے عبادت کے لیے خاص کریں. اب ایک عرصے تک بچے پیدا ہوتے ہیں، پیریڈز آ رہے ہیں، بہت سی اور چیزوں میں مشغولیت ہے، بہت تھکا دینے والے کام ہیں، کوئی بچہ بیمار ہے، کہیں کچھ ہو رہا ہے کہیں کچھ ہو. لیکن ایک وقت ہوتا ہے بچے بڑے ہو جاتے ہیں، انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں، آپ کے فرائض میں کمی آ جاتی ہے. اب زندگی کا یہ دور آپ ایک اچھی نانی ہے، ایک اچھی دادی ہے، جو کبھی کوتاہی اپنے بچوں کی تربیت میں رہ گئے اب وہ پوری کر رہے ہیں، ان بچوں کو اچھا کچھ سکھا کر. اور پھر مزید کیا کہ زیادہ سے زیادہ مال جمع کرنے کی بجائے صدقہ خیرات کی کثرت زندگی کے ہر دور میں ہونی چاہیے، لیکن خصوصاً بڑھاپے کے قریب. پھر کثرت کے ساتھ روزے. اب آپ کہیں گے بیمار ہو گئے تو اب تو نہیں رکھ سکتے. آپ دیکھیں کہ بعض بیماریوں میں روزہ الٹا ہیلپ کرتا ہے. اسی طرح کہ رات نیند نہیں پوری ہو تو صبح کیسے اٹھے؟ نہیں ان شاء اللہ تعالیٰ آپ صبح اٹھنے لگیں گے تو رات کے اول حصے میں نیند آنے بھی لگے گی. کوشش تو کر کے دیکھیں. ہم نے صرف ایک ایکسکیوز کیوں ڈھونڈ لیا؟ اس کا یہ مطلب نہیں صرف بڑھاپے میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب جب موقع ہو، لیکن جو ہی ذرا سی بنیادی ذمہ داریوں سے فارغ ہو تو اپنے رب کی طرف لو لگائیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمایا؟ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. جب آپ فارغ ہو جائیں تو اپنے آپ کو عبادت میں تھکائیں اور اپنے رب کی طرف رغبت کریں. تو رب کی طرف رغبت جو ہے وہ بہت ضروری ہے. پھر صائمات کے بعد حافظات. کامیاب عورتیں کون ہیں؟ کہ جو اللہ کے حقوق کی حفاظت کرنے والی ہیں، جو اپنے شوہر کے حقوق کی عزت و عصمت کی، اس کے رازوں کی حفاظت کرنے والی ہیں. کیونکہ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں. بہت سی خواتین کو یہ دیکھا ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض ہو کر، چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہو کر شوہر کی غلطیوں خامیوں کو بڑھا چڑھا کے دوسروں کے سامنے پیش کرے گی اور اپنے ہی گھر کا پردہ چاک کر دے گی. اس میں کوئی عزت نہیں، اس میں کوئی کامیابی نہیں. کوئی بھی شخص پرفیکٹ نہیں، نہ شوہر نہ بیوی. اگر کسی میں کوئی خامی ہے آپ اس کا عیب چھپائیں گے، اللہ آپ کا عیب چھپائے گا. لیکن اگر آپ نے اس کو ننگا کرنا شروع کر دیا تو جوابی کارروائی ہوگی تو کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا اور عزت نہیں جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین بیوی وہ ہے جس کی طرف تم دیکھو تو تمہیں خوش کر دے، جب تم کسی بات کا حکم دو تو بجا لائے، اور تمہاری عدم موجودگی میں اپنی ذات اور تمہارے مال کی حفاظت کرے. یعنی حافظات دو چیزوں میں، اپنی جان، عزت، آبرو، جسم، اس کی حفاظت اور دوسرے شوہر کے مال کی حفاظت. یہ نہ سوچے کہ میں کون سا کماتی ہوں، مجھے تو مل جاتا ہے، میں جیسے چاہوں خرچ کروں، اور اس کو ضائع نہ کرے. اور آخری صفت جو بتائے گی وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ. کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد بھی اور عورتیں بھی. لہٰذا ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم کیا کریں؟ کثرت سے اللہ کا ذکر کریں، اللہ کو یاد کریں. اور ذکر کی کثرت میں کیا ہے؟ ایک وقت تسبیح کے لیے مقرر کر لیں، جیسے صبح اور شام. بیچ میں استغفار کریں، بیچ میں الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، آیت کریمہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور اس کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ یا آپ اپنی کسی ڈائری میں لکھ لیں. یہ اسٹکی نوٹس ہوتے ہیں نا،
اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے آپ اپنے ہاتھ سے لکھ کر کہیں سبحان اللہ لکھ کر چپکا دیں, کہیں الحمدللہ, کہیں اللہ اکبر, کہیں لا الہ الا اللہ, کہیں آیت کریمہ, کہیں کچھ. آپ ایک جگہ جائیں تو آپ کو وہ نظر آ جائے تو تھوڑی دیر وہ پڑھنے لگے, دوسری جگہ جائیں تو کچھ اور نظر آ جائے تو وہ پڑھنے لگے. اس سے کیا ہوگا کہ انشاءاللہ آپ ذاکرات میں شامل ہو جائیں گے, کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والوں میں. اور اس میں آپ دیکھیے کہ وہ ذکر آپ کو معلوم ہونے چاہیے جو تھوڑے بھی ہو لیکن اجر بہت زیادہ ہو. حضرت جویریہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے تشریف لے گئے, جب تک واپس آئے وہ ایک جگہ پہ بیٹھ کے ذکر کیے جا رہے ہیں. اس سے اندازہ لگائیں کہ کتنا زیادہ ذکر کرتے. اس موقع پر آپ نے ان کو 3 دفعہ یہ تسبیحات سکھائیں, سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. بچے چھوٹے ہوں, اتنے گھنٹے نہ بیٹھ سکے تو آپ کیا کریں, ان کلمات کو آپ چلتے پھرتے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. لیکن ذکر کی کثرت انسان کو اللہ کے قریب کر دے گی. بات یہ ہے دنیا میں ہم سب امتحان ہیں, اس امتحان میں یا کوئی کامیاب ہو جائے گا یا کوئی ناکام ہو جائے گا. تیسری جگہ کوئی نہیں ہے رہنے کی. دنیا سے تو بہت جلد چلے جانا ہے, اور آخرت میں یا کامیابی ہے یا ناکامی. ہم سب کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم یہ کام کر رہے ہیں کہ کامیابی کی منزل پہ پہنچے, یا پھر ان چیزوں کو چھوڑ رکھا ہے کہ ہم آخرت میں کہیں خدا نہ خاصہ کسی مشکل میں پڑیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے اور ہمیں بہترین صفات سے نوازے. اور آپ سب کے لیے یہ ہوم ورک کہہ لیجیے, ٹارگٹ کہہ لیجیے, ٹاسک کہہ لیجیے, ٹپ کہہ لیجیے, کچھ بھی کہیے, لیکن آپ اپنے رولز کو لکھ کے یہ دیکھیے کہ آپ ان سب رشتوں کے لیے کیا کرنے والی. کیونکہ عورت سے گھر بنتے ہیں, عورت ہی رشتوں کو نبھاتی ہے, عورت ہی صلہ رحمی میں شوہر کی بھی مددگار ہوتی ہے. اس لیے صلہ رحمی ہو نہیں سکتی جب تک آپ کو یہ معلوم نہ ہو کہ ان حیثیتوں میں آپ کا کردار کیا ہے, آپ کو کہاں کیا کرنا ہے. بیٹی کی حیثیت سے, بہن کی حیثیت سے, بیوی کی حیثیت سے, ماں کی حیثیت سے, اور پھر ماں سے اوپر جو رول ہے ساس, نانی اور دادی, اور پھر سائڈ کے جو رول ہیں بحیثیت ایک مسلمان عورت کی. کیونکہ مومن عورت جو ہے قرآن مجید میں اس کا یہ بھی کردار بتایا گیا ہے کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. گھر کے رول کے علاوہ, خاندان کے رول کے علاوہ, ذاتی زندگی میں اللہ سے تعلق کے علاوہ دوسرے انسانوں اور دوسرے مسلمانوں کی فکر کہ ان کو دین کی طرف بلانا, یہ ہر دور میں مسلمان عورت کا کردار رہا ہے. اس پر باقاعدہ سیکھیے, جانیے, اور اپنی وسعت, حیثیت اور استطاعت کے مطابق اپنے دل دماغ کی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے دنیا اور آخرت کی کامیابیاں حاصل کیجیے. کسی بھی منزل تک بغیر محنت کے نہیں پہنچا جا سکتا. اور کتنی محنت, سخت محنت, سخت کوشش. جب یہ لیکچر تیار کرنا تھا تو میں نے انٹرنیٹ پہ ڈالا کہ سکسیس کا میں دیکھوں کہ دنیا کی نظر میں سکسیس کا کرائیٹیریا کیا اور اس کے لیے لوگ کتنی محنت کرتے ہیں. تو اس میں ایک اسپیکر تھا, وہ اپنے لوگوں کو بتا رہا تھا کہ سکسیس کے لیے اس نے بتایا ایک واقعہ کہ کسی نے پوچھا کہ میں مالدار ہونا چاہتا ہوں, تو اس نے کہا تم صبح 4 بجے آنا میرے پاس. 4 بجے اس کو پانی کے کنارے لے گیا اور اس کو وہاں چلانا شروع کیا اور پانی کے اندر اس کو دھکا دیا. تو اس نے کوشش کر کے باہر آ گیا. تو کہا کہ کامیابی کا یہی فارمولا ہے کہ جب تم پانی میں تھے تم کیا چاہ رہے تھے کہ پانی سے باہر آؤ, اور باہر آنے کے لیے تمہیں کتنی محنت کرنی پڑی. اس وقت انسان سانس بھی روک لیتے کیونکہ پانی کے اندر سانس لے لیں گے تو سارا اندر چلا جائے گا اور مر جائے گا انسان. یعنی انسان اپنا سانس روک کے پوری جدوجہد کر کے آخری لمحے تک پوری اسٹرگل کے ساتھ باہر آتا ہے. یہ دنیا سمجھے کہ ایک سمندر ہے جس میں ہمیں پھینک دیا گیا. اتنی سخت محنت کرنی ہے کہ جس سے ہم تیرنے لگنے اور باہر آ جائیں. جیسے ڈوبنے والا پانی سے باہر آنے کے لیے جتنی اسٹرگل کرتا ہے, اس سے زیادہ اسٹرگل دنیا کے امتحان سے نکلنے کے لیے, دنیا کی اس مشکل میں کامیاب ہونے کے لیے, اپنی آخرت کی منزل کو پانے کے لیے, وہاں تک پہنچنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے, محنت کرنی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. تو جانیے, سمجھیے اور عمل کی دنیا میں نکلیے, چاہے گھر کے اندر ہو یا باہر. اللہ کی اطاعت اور رضا کے مطابق سخت محنت اور کوشش کا اپنے آپ کو عادی بنائیے. غفلت, سستی, لتھارجی, آرام طلبی, صرف
عیش و عشرت کی زندگی گزارنا اور صرف کھانا پینا اور اچھا لباس اور دنیا کی زینت اور راحت اس کو کامیابی نہ سمجھی اور اسی کے پیچھے نہ دوڑتے رہی. اللہ تعالیٰ ہم سب کا مددگار ہو، ہمیں صحیح راہیں دکھائے. آپ سب کا شکریہ. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.